ایک بہن نے سوال پوچھا کہ حمل بار بار کیوں گر جاتا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حمل گرنے کی سب سے بڑی وجہ غصہ ہے. غصہ ہے، غصہ ہے. اچھا، غصہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے. اور ایک چیز بڑی عام ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر. اچھا، نظر کس کی وجہ سے ہے؟ وہ بھی شیطان کی وجہ سے. 99% حمل نظر کی وجہ سے گرتا ہے. یہ جو غصہ اور نظر ہے، کبھی اس کو نا قریب سے دیکھو. غصے میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. دل کی دھڑکن. دوسرا کام، آپ کے جسم میں کچھ ایسے کیمیکلز آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہارمونز آ جاتے ہیں جو آپ کی نالیوں کو کھول دیتے ہیں. اس کو ایڈرینالین بولتے ہیں. جب نالیاں کھل جاتی ہیں تو ان نالیوں میں خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور جب ان نالیوں میں خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو آپ کے چہرے کی رنگت، آپ کے جسم کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے. اب جب یہ ساری چیزیں سرخ ہو گئیں، دماغ کو خون کم ملتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. جب اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوئی تو آپ کے اندر ڈیسیژن پاور، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آپ کے منہ میں سلائیوا، تھوک زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے جسم کو آکسیجن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کا سانس تیز تیز آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو برین ہے، اس نے سارے سسٹم کو کنٹرول کرنا تھا. جب اس کو خون ہی نہیں ملا تو وہ جو آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو، آپ کے یوٹرس کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب وہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس کا میسج ملتا نہیں ہے. جب وہ کنٹرول ٹوٹتا ہے تو آپ کے یوٹرس میں جو زائگوٹ چپکا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جیسی جگہ چھوڑتی ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو کس کی وجہ سے ہوئی ڈیلیوری؟ حمل کس کی وجہ سے گرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب. کیا فرمایا؟ لا تغضب. لا تغضب. غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. میرے محترم بھائیوں، آج کے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور غصہ ہے. اس نے مردوں کی زندگیاں تو برباد کی، سب سے زیادہ نسلیں برباد کر دی. غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. واللہ یہ جتنی بہنیں جن کے حمل ضائع ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لو، 95% بہنیں انتہائی غصے والی ہوتی ہیں. آگ برستی ہیں، ان کے اندر سے آگ نکلتی ہے. دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، کچھ ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں. ہماری باڈی میں کچھ ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں. ان ہارمون کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو آپ کا جو پریگنینسی کنسیو کی ہوتی ہے وہ ابارشن ہو جاتا ہے. اور ہارمون امبیلنس کی دنیا میں سب سے بہترین دوائی لمبا سجدہ ہے. لمبا، جب لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کہاں جائے گا؟ دماغ میں. اور جب دماغ میں خون جائے گا، جب دماغ میں پراپر خون جائے گا تو دماغ کے جو دماغ نے ہارمون پروڈیوس کرنے ہیں، کیمیکل پروڈیوس کرنے ہیں، وہ پرفیکٹ ہوں گے. اور اس کے ساتھ بہترین دوائی کلونجی اور میتھی دانہ ہے.
کلونجی اور جیسے میں نے طریقہ بتایا 100 گرام کلونجی لو, 100 گرام میتھی دانہ لو, دونوں کو مکس کر لو. میرے محترم بھائیو, یہ ہر بیماری کا علاج ہے, کر کے دیکھ لو. 2 باتیں ہیں, یا میرے بھائیو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں, پتہ کیسے چلے گا؟ ایک دفعہ کر کے دیکھ لو. یہ آپ کو سانس کا مسئلہ ہے نا, آپ بھی کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو. جس کے سپم کمزور ہیں, سپم کے کاؤنٹ کم ہے, وہ بھی کلونجی میتھی دانہ پیو. جس کو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی کلونجی میتھی دانہ پیو. کیوں پینا ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی. اچھا بتایا کس نے ہے؟ یہ کوئی میری باتیں ہیں؟ کر کے دیکھ لو. کلونجی اور میتھی دانہ 100 گرام لو, رات کو 4 گلاس پانی لو, اس میں 3 چمچ ڈالو, 2 بڑے سائز کے نیمبو ڈالو. جس کو شوگر ہے وہ گڑ نہیں ملائے گا, اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ اس میں 3 چمچ گڑ ملاؤ, اور اس کو اتنا پکاؤ 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائیں. پھر اس کو ٹھنڈا کرو اور اس کو مٹی کے جگ میں ڈال لو, اور 1 گلاس صبح, 1 دوپہر, 1 شام, کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پیو.